سے جو انسان کا دل ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے غذا اترتی آسمان سے، وہ قرآن ہے، وہ وہی ہے۔ اب میں قولوا لا الہ الا اللہ، جہنم سے بچ جاؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ سورہ النحل آیت نمبر 64، صفحہ نمبر 247۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، انزلنا ہم نے اتارا، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب کو، الا مگر، لتبینا تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں، لہم ان کے لیے، الذی وہ جو، اختلاف کرتے تھے، فیہ جس میں، اختلاف کرتے ہیں جس میں، وہدا اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، لقومی لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، انزلہ اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد یا بنجر ہونے کے بعد، بالانعام چوپایوں میں، لعبرہ نشانیاں ہیں، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس سے جو، فی بطونہ ان کے پیٹوں میں ہے، من بینی درمیان، فرس گوبر کے، ودم اور خون کے، لبنن دودھ، خالصاً خالص، سائغن خوشگوار ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مکی ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک اختلاف برپا ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ ڈرا دیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو آپ نے سب سے پہلے دعوت دی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ان میں ابو لہب بھی تھا جو آپ کا سگا چچا تھا۔ تو جب آپ نے کلمے کا کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ بھڑک اٹھا، اس نے کہا ابو لہب نے کہ اے بھتیجے کہ یہ جو قبائل ہیں ہم تجھے اس سے نہیں بچا سکتے، اور اپنے خاندان سے کہا کہ پہلے اگر تم روکنا چاہو تو پہلے تم اس کو روک لو اپنے ہاتھوں سے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے آپ کی بھرپور مخالفت کی، اس نے ابو لہب نے۔ تو اس نے اس کے بعد آپ دوسری دفعہ دعوت دی، پھر مخالفت کی، تیسری دفعہ آپ نے وہ پہاڑ کے اوپر جیسے سب کو بڑھایا پہاڑی کے پاس اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک لشکر ہے تو تم میری بات کا یقین کرو گے۔ انہوں نے کہا ہاں جی آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، سچے ہیں، ہم نے آپ میں سچ کے سوا کچھ نہیں پایا تو ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ تو اب میں قولوا لا الہ الا اللہ، جہنم سے بچ جاؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ تو ابو لہب کہنے لگا تم ہلاک ہو جو، تمہارے نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ صورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی وہ یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ چچا تھا، اللہ کے نبی نے ایک بڑا تھا، ایک باپ کے مقام پہ ہوتا ہے چچا، باپ کی جگہ کے اوپر، اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا اس کو جواب دینا، آپ نے خاموشی اختیار کی کہ میرا بڑا ہے، میرا چچا، جو بھی اس نے کہہ دیا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ اتار دی، تب بات دیتا، اللہ نے جواب دے دیا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی اس کا کیا ہوا۔ اسی طرح وہ ولید بن مغیرہ، اس کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ اس نے کٹھے کیا، قریشی نے مکہ کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہنے لگا کہ یہ دیکھو دن بہ دن زور آور ہوتا جا رہا ہے، یہ اس کی باتیں دن بہ دن پھیلتی چلی جاتی ہیں، ہم کو یہ دباتا چلا جا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو یہ جھوٹا لوگوں کو کہتا ہے، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، تو تم کو اس کا حل تلاش کرو، کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا کریں۔
تو وہ کہنے لگا جی آپ پہلے بتا تم کہتے ہو کیا کریں؟ اس نے کہا جی، کسی نے کہا جی ہم اس کو کہتے ہیں یہ کاہن ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ کاہن نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنا ایسا کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ پاگل بھی نہیں ہے، اس کو ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، اس میں وہ حرکتیں نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا ایسا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ وہ کہنے لگا یہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے دیکھا جادوگروں کو بھی، وہ کیا کرتے جادوگر بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا پھر تم ایسا کرو، اس نے سوچو بچار کی، کہنے لگا پھر تم ایسا کرو کہ تم اس کو جادوگر ہی کہہ دو، یہ جادوگر ہی ہے۔ اور جو حج کا موقع آ رہا تھا، لوگ آ رہے ہیں، تم لوگوں کو بتانا شروع کر دو کہ یہ جادوگر ہے، اس کا جو باتیں کرتا ہے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طور سورہ مدثر کے اندر اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، کہ ہلاک ہو گیا، برا ہلاکت ہے اس کے لیے، جو اس نے سوچا، جو اس نے سمجھا، جو اس نے کہا، اس نے منہ پھیر لیا، اس نے منہ پسوڑ لیا اپنا، اور فرمایا کہ یہ کہتا ہے یہ جادوگر ہے، اور یہ جو کلام کہتا ہے یہ انسانوں کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہلاک ہو گیا جس نے کہا، ہم نے دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ نضر بن حارث وہ آیا اہل مشرکین مکہ کے پاس، کہنے لگا اور تم سے ایک آدمی سنبھالا جا رہا، اس نے ایک طوفان برپا کر دیا مکہ کے اندر، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، خاندان لڑیاں پیدا کر دی ہیں، اور لوگ اس کے باتیں سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کی بات کے اندر ایک ایسی شیرینی ہے کہ لوگ باتیں سنتے ہیں اور اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ یہ نہ جادوگر ہے، نہ ساحر ہے، نہ کاہن ہے، اور تم اس کا کیا توڑ کرو گے؟ لوگ کہتے تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا میں کرتا ہوں۔ وہ اپنا ہیرا ایک مقام ہے وہاں پر گیا، وہاں سے وہ جو فارس کے بادشاہ تھے اور جو رستم تھا اور اسفندیار تھا، اس کے وہ قصے لے کر آ گیا، کہانیاں لے کر آیا، یاد کر کے آیا۔ جب اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ اور قرآن اور حدیث کے اپنے اللہ کی باتیں بتاتے، پرانے جو قصے تھے اپنا عاد سمود ان کے واقع بتاتے، تو وہ لوگوں کو اسفندیار، رستم کے، فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا تھا۔ اور اس نے لونڈیاں رکھی تھی جو لوگوں کو گانے سناتی تھی، لوگوں کو بہکاتی تھی دین سے۔ تو اسی کے بارے میں من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، یعنی یہ لوگ لہو کے اندر کو مبتلا کرتے ہیں، اللہ کے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ساتھ ساتھ تھے، حق اور باطل کا مارکا تھا، اختلاف تھا۔ فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ ہم نے نہیں اتاری ہم نے کتاب مگر یہ کہ تو واضح کر دیں حق کو، باطل کو، یہود و نصارہ کو، مجوسیوں کو، مشرکوں کو، جتنے ادیان ہیں سب کے بارے بتا دے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں، تم نے واضح کر دینا ہے۔ حق کیا، سچ کیا ہے، تم نے کھول کھول کر بیان کر دینا ہے۔ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں تم نے واضح کر دینا ہے، ڈرنا نہیں ہے، جو حق سچ ہے بتا دینا ہے۔ کسی کوئی مانے نہ مانے یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نے حق کو بتا دی۔ یہ چیزیں اختلاف ہو جس میں اختلاف کرتے ہیں، تب کیا تھا اختلاف کا دور کرنے کا کیا گر بتایا گیا، کیا طریقہ بتایا گیا؟ وہ تھا قرآن، وہ تھا اللہ کے نبی کی بات، یہ اختلاف دور کرنے کا طریقہ تھا۔ اگر آج اختلاف امت کے اندر تو آج وہی طریقہ ہے، قرآن و حدیث۔ اگر اختلاف کسی مسائل کے اندر، اگر جتنی جماعتیں، جتنے فرقے بنے پڑے ہیں پاکستان کے اندر، اگر وہ اکٹھے ہو جائیں قرآن و حدیث کے اوپر تو اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ بھئی ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، تو جو بات قرآن دیتا لے لو، جو حدیث کہتی ہے لے لو، اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، فرقہ بندی ختم ہو جائے۔ اختلاف ہو جس میں اختلاف کرتے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، اللہ کے نبی کی بات ہدایت ہے، اور ہدایت کے بعد فرمایا یہ رحمت ہی رحمت ہے تمہارے لیے جب قبول کر لو گے۔ اس کے اندر دین کے اندر تم دین میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے، تمہارے لیے آسانیاں، تمہارے لیے خیر ہی خیر، تمہارے لیے رحمت، دنیا میں پریشانیاں دور اور آخرت میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ بارش زمین مردہ ہوتی ہے، جیسے عرب کے صحرا تھے، لوگوں کو پانی میسر نہیں ہوتا تھا، بارشیں ہوتی نہیں تھی، تو ایسے ہی آج بھی دیکھ لو جہاں
ایسی بنجر زمین ہوتی ہے تو زمین بالکل بنجر و بے آباد ہوتی ہے، لیکن جب اللہ بارش نازل فرماتا ہے تو وہی زمین، اس میں پتہ نہیں کب سے دانے دبے ہوتے ہیں، یکدم اس میں سے سبزہ نکلتا ہے، ہری بھری گھاس نکلتی ہے، اور اس میں سے ایک زمین میں جان آ جاتی ہے، ایک لباس موڑ لیتی ہے سبز سبز۔ وہ فرمایا اللہ وہ نازل کرتا بارش، اور ہم دیکھتے ہیں وہ جہاں پر نام و نشان نہیں ہوتا شرات کا، وہاں سے میڈک نکل آتے ہیں، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، زندگی کی آثار نظر آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ فرمایا اللہ پانی نازل کرتا ہے، اور زمین مردہ زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ فرمایا اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی انسان کو جسم ہے، اس کی قائم رہنے کے لیے غذا نکلتی ہے زمین سے، وہ ضرورت ہے انسان کی، اور اسے جو انسان کا دل ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے غذا اترتی ہے آسمان سے، وہ قرآن ہے، وہ وہی ہے۔ جیسے بنجر زمین پانی ملنے سے آباد ہو جاتی ہے، اسی طرح ویران بنجر دل وہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے آباد ہو جاتے ہیں، شاد ہو جاتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ اگر اس روشنی کو نہیں لوگے تو تمہارا دل ویران رہے گا، بنجر رہے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے نصیحت ہے، کس میں؟ چوپایوں میں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، یعنی ہم پلاتے ہیں تم کو، کیا پلاتے ہیں؟ فرمایا ان کے پیٹ میں سے دودھ پلاتے ہیں، گوبر کے درمیان سے اور خون کے درمیان سے۔ یہ جو فرس کا لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے، جانور خوراک آتا ہے تو نر مادہ دونوں کھاتے ہیں، اور جو نر ہوتا ہے اس کے اندر صرف خون پیدا ہوتا ہے اور گوبر پیدا ہوتا ہے، اور جو خون ہے اس کی جسم کو نشونما کرتا ہے، اور جو فضلہ ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن وہی خوراک کھا کر جو مادہ ہوتی ہے اس کے اندر خون پیدا ہوتا ہے، فضلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں دودھ پیدا ہوتا ہے، وہ دودھ پیدا ہوتا ہے اس کے درمیان۔ اس چیز کھانے دونوں ایک ہی چیز ہے، چارہ ایک ہی ہے، لیکن وہ پیدا کرنے میں فرمایا کون ہے؟ لئی پڑا کون پیدا کرتا ہے؟ فرمایا وہ اللہ پیدا کرتا ہے تمہارے، لبنن خالصا خالص دودھ پیدا کرتا ہے۔ یعنی وہ گوبر اور خون کے درمیان نہ وہ اتنا گندا، وہ گوبر اور خون گندی چیز، حرام چیز، بدبودار چیز، ان کے درمیان میں سے اللہ ایک خوشبودار، سفید، مزیدار، لذیذ دودھ پیدا کرتا ہے ہمارے لیے۔ فرمایا وہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے۔ اور یہ دودھ کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک نظام رکھ دیا، جب ایک مادہ جانور بلوغت کو پہنچتا ہے، یا انسان کوئی بھی یعنی بلوغت کو پہنچتا ہے، اللہ ان میں ایسے عضو نمودار ہو جاتے ہیں، اس کو عرف عام میں پستان کہتے ہیں۔ لیکن یہ فیکٹری بنتی ہے، فیکٹری ہے دودھ پیدا کرنے والی، لیکن وہ دودھ پیدا نہیں ہوتا، تب پیدا ہوتا ہے جب اس میں حمل قرار پا جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ کی وہ جو خون ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے وہ فیکٹری جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دودھ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ بچہ دودھ، اس کی غذا پیدا ہوتی ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، پھر اللہ اس کو دودھ پلانا سکھلاتا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر لازمی طور پر اللہ کی جو قدرتیں ہیں، جو اسی مسلطیں ہیں، جو حکمت، اس کو اعتراف کرنے مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ دودھ، اور ایسے یہ گائے ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گائے، بھینسیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بھینس کے بارے میں آتا ہے، اصل میں بھینس، ہماری بھینس ادھر ہے، ادھر اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، ہمارے ادھر بھینس ہے، کہ بھینس کو جتنا تم کھلاؤ گے، جتنا پلاؤ گے، جتنا تم کھلاؤ گے اتنا تم اس سے لے لو گے۔ جتنا اچھا بھینس کو کھلاؤ گے، یعنی اس کو کھاد وغیرہ کھلاؤ گے، اتنا اچھا تم کو وہ دودھ دے گی۔ اس کو کھلانا پلانا، نہلانا، اس کی جگہ بدلنا، یہ اس کے لیے بڑا معاملہ ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھینس، جس گاؤں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سر گاؤں کے اندر کہ ہر گھر کے اندر ایک بھینس ہوتی تھی، اور بھینس کی اللہ نے ایسا نظام، ایسا ایک کارخانہ ہے بھینس انسان کے گھر کے اندر کہ انسان کی ضرورت کافی ہے۔ یہ بھینس، اگر وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، سال کے لیے دانے اکٹھے کرتے ہیں، اور ایک گھر بھینس ہوتی ہے، بھینس کیا کرتی ہے؟ دودھ دیتی ہے، دودھ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ مکھن نکالتے ہیں، گھی نکالتے ہیں مکھن سے، اس کے علاوہ پھر دہی جمتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے جتنے بھی پکوان وغیرہ اس کے ذریعے وہ اس کا حل کرتے نکالتے ہیں، یعنی اس کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اور صرف پینے کا نہیں ہے، یہ مکمل غذا ہے۔ یہ بچہ جو نوزائیدہ بچہ پیتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، تو وہ مکمل غذا اس کے لیے، وہ اس کو پورا فراہم کرتی ہے غذا، وہ جو دودھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو اس کا گوبر ہے،
وہ جلانے کے کام آتا ہے، ایندھن کے کام آتا ہے. یعنی گاؤں کے اندر ایک بھینس کا ہونا اس گھر کے پورے گھر کو چلانے کا سبب بنتا ہے، اور پوری اس کی مصروفیات ہے پورے دن کی گھر والوں کے لیے. چارہ لانا، اس کو ڈالنا، اللہ نے لئی پڑا نشانی ہے. وہ دیکھو کھانا کھاتی کیا کھاتی ہے، اور پھر دودھ دیتی ہے. کیسے نکلتا ہے؟ خون کے درمیان سے، گوبر کے درمیان سے. پھر اس کا گوبر تمہارے لیے استعمال کے قابل ہے، پاتھیاں بنتی ہیں، تم اس کو جلاتے ہو، ایندھن کا استعمال کرتے ہو. پھر اس کے علاوہ پھر وہ جیسے ہم کہتے ہیں صبح بچے دیتی ہیں، اور وہ بچے تمہاری جو معاشی حالات ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں. سال بعد 2 سال بعد بچے وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کو بیچتے مارکیٹ میں لے کر آتے ہو، اس کو فروخت کرتے ہو. یعنی اللہ نے ایک نظام فَإِنَّ لَكُمْ فَإِنَّ نہیں بڑا، اس کے تمہاری نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا، ہم تم کو بناتے ہیں اس کے پیٹ میں جو گیا ہے دودھ خالص، لبنن خالصا، خالص دودھ فرمایا، یعنی خالص دودھ. من غشا فلیس منی، جسے ملاوٹ کے ہم سے آج دودھ خالص کہاں ملتا ہے؟ یہ ظلم ہے کرتے ہیں جو لوگ اپنا کیمیکل کا دودھ اور یہ ملاوٹ سے دودھ بچوں کو پلاتے ہیں. یہ اللہ کے مجرم ہے. اللہ ان کو اللہ کا خالص دودھ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو ڈھونڈنا، اس کو حاصل کرنا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تھوڑی سی تقدو کا مسئلہ ہوتا ہے، ادھر بڑی گائے بھینسیں بڑی ہیں، اپنا دریا کے اس طرف بندہ جائے، ادھر بھی پانے بنے ہوئے ہیں، بندہ دودھ لے کے بچوں کو پلائے، خود پیے. اس کا ذائقہ ہی اور ہے، اس کا معاملہ ہی اور ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شہروں کے اندر یہ جو جھریوں والے آدمی نا پید ہو گئے، نہ پیدا. ادھر زیادہ آپ دیکھتے ہیں 60 سال 65 سال 70 سال میں آدمی چلا جاتا ہے. لیکن جب گاؤں میں جاؤ نا تو آپ دیکھو وہاں پہ آج بھی چلو جھریوں والے چہرے پہ جھریاں ہیں، ہاتھوں پہ جھریاں ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ جو معاشی فکر ان کو نہیں ہے. بھینس گھر میں ہے، سال کے دانے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ آرام سے بیٹھے ہیں، سردیوں میں بیٹھے ہیں، گرمیوں میں بیٹھے ہیں، زندگی گزار ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. شہر میں ٹینشن بڑی ہے، لینا دینا، ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر، ایک دکان دوسری دکان تیسری دکان، اور چیز خالص ملتی نہیں ہے. خالصہ وہ خالص کھاتے ہیں، بے فکر رہتے ہیں، اور ان کی زندگی جتنی بھی ہوتی ہے ایک بڑی ایک اچھی وہ مضبوط اور خوشگوار، اور کوئی بیماری کا ان کا ساتھ بہت کم ہوتے ہیں. گاؤں کے بیماری ہے، شہر کے تو بیماری بھی ایسے ہی ہیں. فرمایا خالصاً سائغن، وہ خوشگوار ہے ساتھ پینے والوں کے لیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں مراش کے بعد فرمایا جب ادھر اللہ جبرائیل نے فرشتوں نے مجھے 3 مشروب پیش کیے، ایک شراب پیش کی، ایک دودھ پیش کیا، اور ایک شہد پیش کیا، اور میں نے دودھ کو پسند کیا. اور جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ فطرت پر ہیں، اور آپ کی امت فطرت پر ہے. اس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزوں کو رد نہیں کیا جا سکتا. ایک دودھ کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور ایک گاؤ تکیے کو رد نہیں کیا جا سکتا، دوسرا خوشبو یا تیل کو رد نہیں کیا جا سکتا. کوئی تحفہ دے اس کو قبول کرنا چاہیے. یہ خالصاً سائغ للشاربین، دودھ خالص اللہ کی نعمت ہے. کیسے آتا ہے، کیسے ملتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے کہ یہ اللہ ہی ہے اس سارے پروسیس کو کرنے والا، نکالنے والا. اگر وہ ایک کام کرتا ہے انسان تو دیکھ تو تیری حاضر کو پورا کرنے والا اللہ ہے. تو کہاں بھاگا پھرا، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اس جانور کے پیٹ کے اندر کیا تمہارے لیے اس نے غذا رکھی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے نکلتی ہے، اس میں غور و فکر کر، تمہیں اللہ خود بخود مل جائے گا. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما انزلنا، اور نہیں نازل کی ہم نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، الا مگر، لتبین، تاکہ آپ کھول کر بیان کر دیں، لہم، ان کے لیے، الذی، وہ کچھ، اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. واللہ،
اور اللہ تعالیٰ انزل اس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاحیا پس اس نے زندہ کر دیا بہ الارض اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد ان فی ذلک یقیناً اس میں لآیہ البتہ ایک نشانی ہے لقوم یسمعون ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں لعبرہ البتہ عبرت ہے نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما اس میں سے جو فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے من بین فرث گوبر کے درمیان ودم اور خون کے درمیان لبنن ایسا دودھ خالص سائغا خوشگوار للشاربین پینے والوں کے لیے